اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کا سبق نمبر 8 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 194 پڑھیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی چند آیات جو تھی وہ شامل سلیبس تھی۔ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں سورہ آل عمران کی 284 تا 286، پھر 26 تا 27، پھر 102 تا 104، 123 تا 125، 134 اور اب 190 تا 194۔ یہ اس کے بعد ہم سورہ انفال شروع کریں گے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو اپنے کامل ایمان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک اتنی انتہائی اچھی دعا جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ اپنے خالق کائنات رب العلا عظیم رب کے حضور کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ باقاعدہ طور پر قرآن پاک میں وہ دعا کے الفاظ جو ہیں وہ شامل کیے گئے تاکہ اچھے طریقے سے اللہ کے حضور دعا کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، اور وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹ بدل کر یا کروٹ لے کر، ویتفکرون اور غور کرتے ہیں، فی میں خلق السماواتی آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اور اے ہمارے رب، ماں نہیں خلقتا تو نے پیدا کیا، ہاذا یہ باطلاً بیکار، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اے رب کائنات تو نے یہ کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانکا پاک ہے تو، فاقنا اور ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یہاں کامل جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ عقل مند اور کامل ایمان لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کریم کی یاد میں ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے، اور کامل ایمان لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات پر غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہو جاتی ہے، اور ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف جو ہیں وہ کامل ایمان والوں کے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کامل ایمان والے لوگ ہیں تو ان کی طرح اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگے جو ہے اگلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی احسن انداز میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا سکھا دی گئی ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو، من تدخلے تو لے جاتا ہے، ناری آگ میں، فقط بے شک اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، یعنی رسوائی دے دی، جسے تو آگ میں ڈال دیتا ہے اسے تو رسوا کر دیتا ہے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، کہ یعنی جو تیرے عذاب کے مستحق ہو جائیں تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا ہے، منادین ایک منادی کرنے والوں کو، ینادی جو ندا دیتا ہے، للایمانی ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ یہاں منادین کا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، یعنی ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے ایمان لانے کے لیے ہمیں حکم دیا، پھر ہم فآمنا ہم ایمان لے آئے۔
रब्बना ए हमारे रब, फगफिर बख्श दे, लना हमें, ज़ुनूबिना हमारे गुनाहों को, वकफ़िर और मिटा दे, अन्ना हमसे, सय्यातिना हमारी बुराइयों को, वतवफ़ना और हमारी मौत को, माल अबरार अच्छों के साथ कर दे। और यहाँ एक ख़ास बात जो अल्लाह तबारक ताला से सीखनी है, यहाँ अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि दुआ करो मौत भी नेक लोगों के साथ हो, यानी कि उनकी फरमाबरदारी करते हुए मौत आए, उनकी मैयत नसीब हो जाए। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हमें ख़ास ये दुआ फरमाई है कि जब ईमान के लिए मौत मांगो, ईमान के लिए ज़िंदगी मांगो, तो फिर मौत भी अच्छे लोगों के साथ मांगो। यानी अल्लाह तबारक ताला हमें नेक और अच्छे लोगों के साथ मौत जो है वो नसीब फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को नेक लोगों के दरमियान दफन करो, क्योंकि मैयत बुरे पड़ोसी से उसी तरह अजियत पाती है जिस तरह जिंदा इंसान बुरे पड़ोसी से अजियत पाता है। तो इसलिए जब हम मरें तो हमें अच्छों के साथ, और जब अपने मुर्दे को आप दफन करें तो नेक लोगों के दरमियान दफन करें, ताकि अल्लाह तबारक ताला ने जो कुरान पाक में फरमा दिया उसके मुताबिक इंसान अमल करे। रब्बना ए हमारे रब, माँ वो जिसका, वतना तूने हमसे वादा किया, अला रुसली का अपने रसूलों के जरिए, वला और ना तो जिना हमें रिसवा करना, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, इन्नका बेशक तू ला तुखलिफुल मियाद अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने एक ख़ास जो है वो दुआ फरमा दी कि बंदों को ये बात वाज़े कर दी कि रब जो है वो जो वादा फरमा लेता है तो उसके खिलाफ वर्जी नहीं फरमाता। यानी जो वादा फरमाता है, अगर हम नेक अमल करते हैं, नेक लोगों के साथ रहते हैं, अपनी आप को हमेशा यानी अल्लाह के हजूर झुकाते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो इंसान को कभी रुसवा नहीं करता, क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये इंतहाई खूबसूरत दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, इसे अपने मामूलात में शामिल कर लेना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक ताला ने जो कुरान में सिखाया हम उस पर अमल करें। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि मौला करीम हमें सही मानों में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, और हम दुनिया में अगर जितनी ज़िंदगी गुजारें नेक लोगों के साथ गुजारें, और जब हम मरें तब भी हमारा साथ नेक लोगों के साथ हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।